حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما، اور حور عین کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی کہ جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور لذت حاصل کرو، اور آپ نے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ یاد ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ یعنی ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے، مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔